سرایت سے منقول ہے کہ ایک روز مامون خلیفہ نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ میں تجھ سے دیو کا قصہ سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے محمد بن عبداللہ سے سنا ہے، اور وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس موضوع نے فرمایا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرہ کا عزم کیا اور مجھ سے فرمایا کہ جب میرا بھائی آئے تو اس سے کہنا کہ مشکیزہ پانی سے بھر کے پہاڑوں کے درمیان میرے پاس لائے۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام آئے، میں نے رسول خدا کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنی ذوالفقار کمر میں لگا کر مشک پانی سے بھری، اور پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر روانہ ہوئے۔ امیر المومنین سے روایت ہے کہ جب میں ان دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ایک بڈھے کو دیکھا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس بڈھے سے پوچھا، تجھے معلوم ہے رسول خدا کہاں ہیں؟ اس نے کہا، رسول خدا کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، محمد بن عبداللہ۔ بڈھے نے جواب دیا کہ میں خدا اور رسول کو نہیں جانتا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس نے فریاد شروع کی۔ اس بڈھے کی فریاد سن کر بے شمار سوار اور پیادے ان پہاڑوں کے درمیان آ کر جمع ہو گئے۔ ان سب نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے ان سے مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ آگے چل کر میں نے ایک عورت دیکھی جو کالی رات سے بھی زیادہ سیاہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آگ اور ناک سے دھواں نکلتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ زمین پر مارا۔ 7 دیو نمودار ہوئے۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے ان سے مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک دیو کے میں نے ٹکڑے کیے۔ باقی دیو یہ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عورت نے آہ بھری اور کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس عورت نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس سے بھی کافی دیر مقابلہ کیا اور اس عورت کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت ان 2 پہاڑوں کے درمیان عجب طرح کا دھواں ظاہر ہوا۔ میں نے نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو دھواں غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش فرما کر مجھ سے فرمایا، اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں نے رسول خدا کی خدمت میں ساری بازگشت عرض کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ بڈھا چرواہا ابلیس تھا۔ وہ اپنے لشکر کو تم پر چڑھا کر لایا تھا، اور وہ عورت بھی اس بت سے تعلق رکھتی تھی۔ جب تم نے اس ملعون کو قتل کیا تو ملائکہ آسمان پر متعجب ہوئے، اور اہل بہشت نے مسرور و خوشحال ہو کر کہا، سبحان اللہ، آج تو نے ہم کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ آج تک ایسی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بہشت نے کہا، مجھ کو یہی شرف کافی ہے کہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مسکن ہوں۔